السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں ہر سال یہ مسئلہ بنتا ہے نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کا۔ یہ تاثر اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ آپ نماز چاہے چھوڑ دیں، خطبہ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، لیکن اجتماعی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں خطیب کی بھی یہی آواز ہوتی ہے نماز عید سے فراغت کے بعد کہ نماز عید سنت عمل ہے اور خطبہ فرض ہے، اور اس کے بعد دعا جو ہے یہ ضروری ہے۔ تو یہ کم علمی کہہ لیں یا دلائل سے اعراض کہہ لیں کہ اتنی بڑی یہ بات کہہ دی جاتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ کتاب ہماری جو پہلی کتاب چھپی تھی وہ اسی موضوع پہ تھی، عیدین کے مسائل۔ اس میں ہم نے چیزیں واضح کر دی تھیں اجتماعی دعا کے لحاظ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز عید پڑھائی ہے وہ عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ۔ اس میں نماز کا بھی ذکر ملتا ہے اور خطبے کا بھی۔ اجتماعی دعا کا کہیں کوئی تصور ہے ہی نہیں، دلائل میں اس طرح کا کوئی اشارہ تک نہیں ملتا۔ تو پھر ہم سے جس سے بات ہوتی ہے اس کا فرضیت پہ بڑے بڑے لوگ زور دیتے ہیں، جی اجتماعی دعا فرض ہے اور مقصود ہی دعا ہے عید میں آنا، لیکن اس کا محال نہیں بتا سکتے کہ دعا کب ہوگی، نماز عید سے پہلے، نماز عید کے بعد اور خطبہ سے پہلے، یا خطبہ کے بعد۔ اس کا ٹائم ہی اس کے بارے میں ہمیں کوئی نص ہی نہیں بتا سکتے، کوئی دلیل، کوئی اس طرح کا ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ضرور اس چیز کو واضح کرتے، جس طرح نماز کئی احادیث میں اس کی وضاحت ہے، طریقہ کار کی، طریقہ کیا تھا، تلاوت کون کون سی صورتیں کیا کرتے تھے، خطبہ کیا تھا، اس کا موضوع کیا ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہی ہمیں احادیث میں تفصیل سے مل جاتی ہیں۔ لیکن جس پہ ہم سب سے زیادہ زور دیتے ہیں اجتماعی دعا، یہ اس کے بارے میں کوئی نہ نص ملتی ہے نہ کوئی اشارہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی نماز عید کیا تھی، طریقہ کار اس کا کیا تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا۔ تو پہلی روایت ہے اس بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ روایت ہے صحیح بخاری میں 956، صحیح مسلم میں 889 نمبر روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ نماز کے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ فاول شیء یبدأ بہ الصلاۃ، تو عیدگاہ میں جا کے سب سے پہلے جس چیز کا اہتمام کرتے، جس چیز کا آغاز کرتے وہ نماز تھی۔ ثم ینصرف، وہ نماز پڑھ کے سلام پھیرتے۔ فیقوم مقابل الناس، تو لوگوں کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے، ممبر نہیں ہوتا تھا، سامنے کھڑے ہوتے ان کے بالمقابل۔ والناس جلوس علی صفوفہم، لوگ اپنی صفوں پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ فیعظہم ویؤصیہم، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ ویؤصیہم ویأمرہم، ان کو کوئی حکم دینا ہوتا حکم دیتے۔ فإن كان يريد أن يقطع باسا ويؤصيهم ويأمرهم، اگر ارادہ ہوتا کوئی لشکر تیار کرنے کا یا کوئی ان کو وصیت یا حکم دینے کا تو وہ کرتے۔ فإن كان يريد أن يقطع باسا قطعه، اگر کوئی لشکر روانہ کرتا ہوتا لشکر روانہ کر دیتے، تو کسی چیز کا حکم دینا ہوتا وہ دے دیتے۔ یہ کام کرنے کے بعد یہ تھا خطبہ عید۔ ثم ینصرف، پھر آپ واپس گھر کو لوٹ جاتے۔
تو یہ کتنی واضح دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں دو کام کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آنے سے نہ کوئی اعلان، نہ کوئی تہنیتی کلمات، نہ کوئی مبارکبادی الفاظ، بس آتے نماز شروع کر دیتے، کوئی انتظار نہیں۔ اس کے بعد خطبہ عید دیتے، واپس گھر کو آ جاتے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں فلم یزل الناس علی ذالک، لوگوں کی ہمیشہ یہاں یہی لوگوں کا دستور رہا ہے، طریقہ کار رہا ہے کہ آپ کے بعد یہی سنت عمل تھا۔ بعد میں جو خلفاء آئے وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ تو اس میں اجتماعی دعا کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ دوسری روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری میں 977، صحیح ابن حبان میں 2823 نمبر روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچتے، فصلی ثم خطب، آپ نے عیدگاہ میں پہنچ کے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ ثم اتى النساء، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے۔ ومعه بلال فوعظهن، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ نے ان کو واضح نصیحت کی۔ وذکرہن، ان کو تذکیر کی، تلقین کی، نصیحتیں کی۔ وامرہن بالصدقۃ، اور آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرتی تھی کانوں کا، تو وہ وہاں سے زیور اتار کے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی تھی۔ پھر بلال اور آپ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، آپ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ تو یہاں دو چیزیں ہیں، آپ نے نماز سب کو پڑھائی، خطبے یہاں دو دیے ہیں، اور دیگر روایات میں ہے کہ آپ کو پتہ چلا، محسوس ہوا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی، تو مردوں کو خطبہ دے کے عورتوں کو الگ سے خطبہ دیا۔ تو اب نہ اجتماعی دعا مردوں کے لیے ہوئی ہے نہ عورتوں کے لیے ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا روایات سے کچھ الفاظ ہیں جن سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، تو سارا زور اس بات پہ دینا کہ اجتماعی دعا ضروری ہے اور یہ فرض سے بھی آگے ہے، بالکل ہی کہہ لیں کہ دلائل سے اعراض ہے یا منمانی تعویلات ہیں۔ تو اس کے فوائد، پہلا فائدہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں جو کام ہوا ہے وہ تھا عید اور خطبے کا، تو اگر اجتماعی دعا ہوتی، مسنون ہوتی یا ضروری ہوتی تو وہ بھی یہاں ذکر ہونی تھی۔ یہاں اس میں کہیں بھی اس کی صراحت نہیں۔ احادیث میں ہاتھ اٹھا کر اجتماعی کا عدم ذکر اس کی نفی کی دلیل ہے کہ یہ کام نہیں ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جس میں نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کا بین ثبوت ہو، لہذا احادیث سے اپنی پسند کا مفہوم کشید کرنا کسی بھی مسلمان کے شایع نشان نہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، یہاں ایک کوسلا چھوڑا جاتا ہے کہ ان احادیث میں اجتماعی دعا کا ذکر نہیں تو عدم ذکر سے کسی چیز کا عدم تو لازم نہیں آتا، لہذا اجتماعی دعا کی نفی کیسے ہوئی؟ یہ بے سروپا اعتراض ہے۔ اگر اجتماعی دعا کی کوئی واضح نص ہو تو انکار دعا کی کسے مجال ہے، لیکن جب اس کا ثبوت ہی نہیں تو عدم ذکر سے اس کی قطعی نفی لازم آتی ہے۔ تو عدم ذکر سے عدم تب لازم نہیں آتا جب کوئی اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو، جب کہیں صراحت ہی موجود نہیں تو پھر عدم سے عدم ہی لازم آتا ہے۔ نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کی نفی پر اجماع، اس کے لیے الفاظ استعمال کیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں فلم یزل الناس علی ذالک، لوگوں کا بعد میں ہمیشہ یہی دستور رہا، خطبہ ہوتا، نماز ہوتی اور خطبہ ہوتا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، حتیٰ کہ مروان بن حکم کا بھی نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کے عدم اہتمام پر امر رہا ہے، لہذا نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کے عدم اہتمام پر اجماع ثابت ہوا۔ پھر آگے ایک بہت بڑی بات جو ہے اس بارے میں کہ اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی اور یہ اتنا کوئی ضروری عمل نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے ہاں زور لگایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل روایت ہے
کہ مروان بن حکم کے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا خطبہ سننا، چھوڑ دیا، نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے تھے۔ تو اس کا مروان بن حکم نے حل یہ نکالا کہ انہوں نے خطبہ پہلے کر دیا، نماز عید بعد میں کر دی تاکہ لوگ بھاگ نہ سکیں۔ تو اگر اجتماعی دعا اتنی ضروری ہوتی جس طرح ہم کہتے ہیں، یا کوئی ناسی مل جاتی یا کوئی مسنون عملی مل جاتا، تو وہ تو اس دلیل پہ لوگوں کو روک لیتا، اس کو خلاف سنت عمل کرنے کی ضرورت پیش ہی نہ آتی۔ اس کی دلیل روایت ہے صحیح مسلم میں 49 نمبر، ابو داود میں 1140، جامع ترمذی میں 2172، سنن ابن ماجہ میں 1275 نمبر روایت ہے۔ اس میں طارق بن شہاب زہری، طارق بن شہاب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل صلاۃ مروان، سب سے پہلے جس شخص نے روز عید، نماز عید سے قبل خطبہ کا آغاز کیا وہ مروان بن حکم تھا۔ فقام علیہ راجل، ایک آدمی ان کی طرف کھڑا ہوا، کہنے لگا الصلاۃ قبل الخطبۃ، خطبہ سے پہلے نماز ہے، پہلے خطبہ نہیں ہے، اعتراض کیا اور ان کے اس غلط کام پہ انہوں نے تنقید کی۔ تو مروان نے کہا قد ترک ما ہنالک، یہ طریقہ کار متروک ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول میں کے دور میں ایسے ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں، کہ وہ پہلے نماز پڑھتے تھے بعد میں خطبہ دیتے تھے، لیکن اب یہ ہمارے ہاں نہیں چلتا۔ تو اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس شخص نے جو اس کے ذمہ داری تھی وہ ادا کر دی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، تبدیل کر دے، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے تبدیل کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اور مسند احمد میں الفاظ ہیں یا مروان و خالفت السنتا، اس نوجوان نے کہا یا اس شخص نے کہ مروان تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مروان کو پتہ تھا کہ عید پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے، لیکن چونکہ لوگوں نے ان کا خطبہ سننا چھوڑ دیا تو اب انہوں نے یہ طریقہ کر لیا کہ پہلے خطبہ بعد میں نماز۔ تو یہاں بھی اجتماعی دعا کا کہیں ذکر نہیں آتا، اور اجتماعی دعا اگر اتنی اہم ہوتی تو مروان تو ان کو دعا پہ باندھ لیتا بھی، دعا خبردار کوئی دعا کے بغیر اٹھا، تو جس طرح نماز کے بغیر لوگ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ نماز فرض ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ یہاں خطبہ عید فرض نہیں تھا، سنت تھا، مسنون تھا، جو سننا چاہے سنیں، جو جانا چاہے چلا جائے، اسی لیے تو لوگ جاتے تھے، نماز چھوڑ کے کوئی نہیں جا رہا۔ تو یہ بھی ایک بین دلیل ہے کہ نہیں تھا یہاں ذکر نماز کے بعد اجتماعی دعا کا، کہیں ثبوت نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ آگے کچھ روایات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نماز عید کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے۔ اس میں پہلی روایت ہے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، صحیح مسلم میں 890 نمبر روایت ہے، بیان کرتی ہیں، بخاری میں اور الفاظ کے ساتھ ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا عورتوں کو ان نخرجہن فی الفطر والاضحیٰ، کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر عیدگاہ میں لے کے آئیں، العواتق والحیض وذوات الخدور، آزاد عورتیں، حیض والی اور پردہ نشین۔ فاما الحیض فیعتزلن الصلاۃ، حائضہ عورتیں نماز سے الگ رہیں گی، ویشہدن الخیر، خیر میں شامل ہوں گی، ودعوۃ المسلمین، اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں گی۔ قلت یا رسول اللہ، ام عطیہ کہتی ہیں میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، احدانا لا یکون لہا جلباب، ہم میں سے کچھ عورتیں ان کے پاس چادریں اوڑھنیاں نہیں ہوتی جیسے وہ پردہ کر سکیں، تو آپ نے فرمایا اس کی کوئی بہن اس کو اوڑھنی پہنا دے تو آنا چاہیے، پیچھے کوئی نہیں رہے گی۔ تو اس حدیث میں اور بخاری کی کچھ روایات میں یہاں دعوت المسلمین کے الفاظ آئے ہیں، کچھ میں دعوت المومنین کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں جی
اجتماعی دعا ثابت ہوگی؟ بھئی یہاں سے اجتماعی دعا کہاں سے ثابت ہوگی؟ یہاں تو دور دور تک اجتماعی دعا کے ثبوت کا کوئی سرا کونا نہیں ملتا، تو اس سے اجتماعی دعا کیسے ثابت ہوگی؟ یہاں تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ساری ہی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لائیں گی، نماز گاہ سے الگ رہیں گی، اور وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، خیر میں شریک ہوں گی۔ نماز عید کے لیے آنا، تکبیرات کہنا، یہاں بیٹھنا، اس اجتماعیت میں سارے خیر کے کام ہیں، اور مسلمانوں کی دعوت میں شامل ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ امام کی دعا میں شامل ہوں، امام دعا کرے گا، اجتماعی دعا ہوگی، وہ وہاں ٹکی رہیں، یہاں تو کوئی الفاظ ہی نہیں ملتے۔ یہاں تو مسلمانوں کی دعا ہے، اور مسلمانوں کی دعا کہاں تک ہوتی ہے یہ ہم آگے بیان کریں گے کہ یہ خطبہ نماز عید سے پہلے تک ہوتا تھا۔ امام کی آمد پہ لوگ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، جو ہی امام آتا تکبیرات منقطع ہوتی۔ اس میں سارے لوگ ہی شریک ہوتے تھے جو وہاں پہنچے ہوتے تھے عیدگاہ میں، مرد بھی، عورتیں بھی، حائضہ غیر حائضہ ساری عورتیں، سارے لوگ ہی تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ دعوت المسلمین ہے بھائی جان، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہاں دعوت المسلمین میں نہ امام کو یہاں شامل کیا گیا، نہ یہاں کوئی وقت بتایا گیا کہ کون سا وقت ہوگا، کس وقت دعا کی جائے گی؟ تو ہم نے وہ عورتیں جن پر نماز فرض نہیں تھی، خطبہ تو کسی پر فرض ہے ہی نہیں، ایک مسنون عمل تھا، ان پر نماز فرض نہیں تھی، ہم نے ان پر دعا فرض کر دی، حالانکہ دعا کا سرے سے ثبوت ہی کوئی نہیں۔ اور فرض نماز کے بعد خطبہ عید وہ تو ایک اختیاری عمل تھا، اس اختیار کو باقیوں کے لیے اختیار آ گیا، لیکن ان بیچاری عورتوں کے لیے ہم نے وہ فرض کر دیا۔ تو دعوت المسلمین سے مراد اجتماعی دعا کوئی نہیں، مسلمان جو عیدگاہ میں شریک ہوتے ہیں، نماز عید کے لیے آئے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں 890 نمبر ہی، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کنا نؤمر بالخروج فی العیدین، ہم عورتوں کو عیدین میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ والمخبات والبکر، پردہ نشین عورتیں اور کنواری لڑکیوں کو بھی۔ قالت الحیض یخرجنا، بیان کرتی ہیں کہ حائضہ عورتیں بھی نکلتی، فیکن خلف الناس، وہ لوگوں کے پیچھے ہوتی تھیں، نماز میں صفوں میں آ کے نہیں بیٹھتی تھی جو نماز کی صفیں ہوتی تھیں۔ یکبرن مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ تکبیرات کہا کرتی تھی۔ تو ہمارے ہاں یہ واضح اصول ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفصیل بیان کرتی ہے، تو یہاں یہ مراد ہے کہ جو نماز عید میں لوگ، عیدگاہ میں لوگ آئے ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ مل کے تکبیرات کہا کرتی تھی۔ یہاں تو ابھی تک امام آیا ہی نہیں، تو امام آیا نہیں، نماز ہوئی نہیں، خطبہ ہوا نہیں، اور ہم نے کہا جی نماز عید کے بعد ثابت ہوگی، اجتماعی دعا ثابت ہوگی، تو یہ غلط استدلال ہے اور ایک ڈکوسلا ہے۔ دوسری روایت جو اس مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے، وہ صحیح بخاری میں 971 نمبر روایت ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں، ہمیں حکم ہوتا تھا عید کے دن کہ ہم پردہ کنواری عورتوں کو ان کے جو مخصوص جگہ ہوتی تھی گھروں میں، پردہ نشینی کے الگ جگہ ہوتی تھی، خلوت گاہیں، وہاں سے ان کو نکالیں، حتیٰ کہ حائضہ عورتوں کو بھی۔ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، تو حائضہ عورتیں لوگوں کے پیچھے رہیں، وہ ان میں شامل نہ ہوں صفوں میں، نماز کی جگہوں میں۔ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، تو یہ عورتیں جو مسلمان پہنچے ہیں عیدگاہ میں، ان کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کہیں، اور جو وہ دعائیں کر رہے ہیں، اذکار کا اہتمام کر رہے ہیں، ادعیہ کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ والی دعا کریں ان کے ساتھ مل کے، مثلا ذکر اذکار میں مشغول رہیں، تکبیرات کا اہتمام کریں۔ یہاں نہ امام کی آمد کا ذکر ہے، نہ نماز کا ذکر ہے، نہ خطبہ عید کا، اور نہ کہ امام صاحب کے ساتھ دعا کریں۔ تو یہ مسلمان جو آ کے وہاں پہلے پہنچ جاتے ہیں، تکبیرات کہتے ہیں، وہ والا کام کریں گی۔ یرجون برکت ذالک الیوم وطہرتہ، اس دن کی برکت اور اس کی پاکی کی امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ تو یہ جو تکبیرات کہیں گی یا یہ جو دعائیں ہیں، ان سے مراد اجتماعی دعا ہے۔ یہ فتاوی ہے، فتاوی یسألونک عربی میں ہے۔ اس کے جو مفتی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں ان تکبیرات سے مراد اجتماعی تکبیریں ہیں، کہ لوگ اجتماعی طور پر تکبیرات کا اہتمام کریں،
تو اس بارے میں صحابہ اور سلف سے کئی آثار منقول ہیں کہ ان کے ہاں یہ اجتماعی تکبیرات ہوا کرتی تھیں، تو اس میں انہوں نے کئی آثار پیش کیے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ ترجمۃ الباب میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے قبے میں تکبیرات کہتے، مسجد کے میں موجود لوگ ان کی آواز سنتے، وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، پھر جو بازار میں لوگ ہوتے وہ بھی تکبیرات کہنے شروع کر دیتے، حتیٰ کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اسی طرح یہ جو ہم نے روایت ہے، انہوں نے تو کچھ آثار لکھے ہیں، لیکن ہم اپنے اس روایت کی طرف آتے ہیں کہ اسی طرح ایک اثر وارد ہوا ہے ام عطیہ کی حدیث سے، اس میں ہے فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ، یہ دلیل ہے کہ تکبیر اجتماعی ہوتی تھی، کہ سارے لوگ مل کے اجتماعی تکبیرات کہا کرتے۔ تو امام بخاری کے یہ الفاظ وَكُنَّ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ ابان بن عثمان و عمر بن عبدالعزیز، کہ عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایام تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ مل کے مسجد میں تکبیرات کہا کرتی تھی۔ یہ اس سے اجتماعی تکبیرات ثابت ہوتی ہے، اجتماعی نماز کے بعد دعا ثابت نہیں ہوتی۔ پھر اگلا مسئلہ کہ خطبہ عید وہ مسنون عمل ہے، کوئی سننا چاہے سنے، جانا چاہے چلا جائے، فرض نہیں۔ تو اجتماعی دعا تو ہمارے ہاں خطبہ کے بعد کرتے ہیں، جب خطبہ ہی فرض نہیں تو کیا لوگ گھروں میں آ کے دوبارہ عیدگاہ میں آ کے دعا کے لیے آئیں گے؟ تو اس طرح کی ہمیں دلیل درکار ہے، دلیل کوئی نہیں دیتا، بس جی دعوت المسلمین آگے ثابت ہوگی، بھئی اس طرح ثابت نہیں ہوتے مسائل۔ خطبہ عید جو ہے یہ ایک سنت عمل ہے، سامعین سننا چاہیں سنیں، جانا چاہیں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے۔ روایت ہے سنن ابی داود میں 1155، سنن نسائی میں 1572، ابن ماجہ میں 1290، مستدرک حاکم پہلی جلد 290 نمبر صفحہ، سنن بیہقی تیسری جلد 301 نمبر صفحہ ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید میں شریک ہوا، فلما قضى الصلاۃ، جب آپ نے نماز پڑھا لی، نماز سے فارغ ہوئے، قال انا نخطب، ہم لوگ خطبہ دیں گے، فمن احب ان یجلس للخطبۃ فلیجلس، جو خطبے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے، ومن احب ان یذهب فلیذهب، جو جانا چاہے چلا جائے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نماز عید فرض تھی، خطبہ جمع یہ ایک مستحب مسنون عمل تھا، لوگوں پہ ضروری نہیں تھا، اس کے بعد اختیار تھا، لوگ جانا چاہیں چلے جائیں، بیٹھنا چاہیں بیٹھ جائیں، جو چلے گئے ان کے لیے بھی اجتماعی دعا نہیں تھی، جو بیٹھے ہوئے تھے یہاں بھی اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم نے پچھلی احادیث سے ثابت کر دیا وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور عبداللہ بن عباس کی احادیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھتے، اس کے بعد خطبہ دیتے، پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے تھے۔ اجتماعی دعا کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا کہیں بھی۔ اور لوگ جو ہیں یہ پیچھے ہم نے بات کی کہ جو عورتوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ خیر میں شامل ہوں اور مسلمانوں کی دعوت میں دعا میں، تو اس سے مراد کیا تھا؟ اس بارے میں دو اثر ہیں۔ ایک اثر ہے عبداللہ بن عمر سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں 5618، بیہقی تیسری جلد 669 نمبر صفحہ، سند اس کی حسن ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یغدو یوم العید، صبح سویرے عید کے دن صبح سویرے عیدگاہ کی طرف چلے جاتے، ویکبروا، تکبیرات پڑھتے، ویرفع صوتہ، بلند آواز سے تکبیرات کہتے، حتیٰ یبلغ الامام، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھتے جب تک امام نہ آ جاتا۔ دوسری روایت ہے زہری سے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، سند اس کی صحیح ہے، 5628 نمبر روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہتے ہیں کان الناس یکبرون فی العید حین یخرجون من منازلہم حتی یأتوا المصلی، لوگ عید کے دن اپنے گھروں سے نکلتے وقت تکبیرات کہنا شروع کرتے حتیٰ کہ وہ عیدگاہ میں پہنچ جاتے، وحتی یخرج الامام، اور اس وقت تک تکبیرات کہتے رہتے جب تک امام
نہ آتا عیدگاہ میں۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام نمودار ہوتا، سامنے آ جاتا، سَكَتُوا، تو لوگ خاموش ہو جاتے۔ فَإِذَا كَبَّرَ، جب یہاں آ کے وہ تکبیرات کہتا تو پھر لوگ تکبیرات کہا کرتے تھے، ورنہ تکبیرات منقطع کر لیتے تھے۔ تو یہ صحابہ کا اور تابعین کا عمل ہوتا تھا۔ تو عورتوں کو بھی جو دعوت کا یا دعا کا حکم ہے وہ یہاں تک محدود ہے، کیونکہ امام کے آنے کے بعد دو ہی کام ہے اللہ کے رسول سے ثابت، نماز عید اور خطبہ عید، تیسرا کوئی عمل ثابت نہیں۔ تو تکبیرات کا، دعاؤں کا ٹائم نماز عید سے پہلے پہلے ہے، بعد میں نہیں۔ اب علماء کے کچھ فتاوی ہیں اور کچھ ان کی تشریحات، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا کا احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پہلا فتویٰ ہے ہمارے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کا، یہ فتویٰ محدث رسالہ جو جون 2002 کا ہے وہاں چھپا تھا، اور ان کے فتاوی ثنائیہ میں حافظ ثناء اللہ صاحب کے جو فتاوی ہیں وہاں بھی چھپ چکا ہے۔ پوچھا گیا کیا عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اگر نہیں تو کیا نماز کے بعد دعا مانگی جائے، یا خطبہ کے بعد یا خطبہ کے دوران، اور ہاتھ اٹھائے جائیں یا نہیں؟ جواب میں لکھتے ہیں نماز عید یا خطبہ کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں۔ ظاہر ہے جو چیز ثابت نہ ہو وہ بدعت ہونے کے خطرہ سے خالی نہیں، اور نماز یا خطبہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ مرآت المفاتی تیسری جلد 331 نمبر صفحہ ہے، حافظ یہ مولانا عبید الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ دعوت المسلمین علی مشروعیت الدعاء بعد صلاۃ العید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان دعوت المسلمین کے حائضہ عورتیں اور دیگر عورتیں مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں سے نماز عید کے بعد اجتماعی دعا کی مشروعیت کی دلیل لی جاتی ہے، جیسے 5 نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا استدلال کیا جاتا ہے۔ تو لکھتے ہیں وَفِيهِ نَظَرٌ، یہ استدلال محل نظر ہے، درست نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم دُعَاءٌ بَعْدَ صلاۃ العیدین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے عیدین کی نمازوں کے بعد دعا ثابت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ الدُّعَاءَ بَعْدَهَا، کسی صحابی نے نماز کے بعد دعا کا مسئلہ نقل نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نماز عید کے متصل بعد خطبہ دیتے تو اس کے بعد واپس چلے آتے تھے۔ تو یہاں دعوت المسلکین کے مطلق الفاظ سے یہ مسئلہ کشید کرنا ٹھیک نہیں۔ والظاہر ان المراد بها الاذکار التي في الخطبة وکلمات الوعظ والنصح فإن لفظ دعوت عام، کہتے ہیں اس حدیث سے دعوت المسلمین سے اجتماعی دعا کی دلیل لینا تو درست نہیں، بلکہ اس سے خطبہ میں اذکار اور وعظ و نصیحت کے کلمات مقصود ہیں، کیونکہ لفظ دعوت عام ہے، اس میں اذکار بھی آ جاتے ہیں، وعظ و نصیحت بھی آ جاتی ہے، تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں فیض الباری میں، صحیح بخاری کی شرح ہے، پہلی جلد 493 نمبر صفحہ ہے، کہتے ہیں یہ جو لفظ ہیں وَيَدْعُونَ، عورتیں دعا کریں نماز عید میں یا عیدگاہ میں آ کے، وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا دُعَاءَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، جان لو کہ عیدین کی نماز کے بعد کوئی دعا نہیں ہے، لِأَنَّ الْمَطْلُوبَ هُنَا اِتِّصَالُ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، کیونکہ یہاں عیدین میں جو مطلوب چیز ہے وہ ہے نماز اور خطبے کا اتصال، کہ نماز پڑھیں اس کے فوراً بعد خطبہ دینا شروع کر دیں۔ تو مطلق الفاظوں سے اس طرح کا استدلال کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا، سود مند نہیں ہے۔ تو انہوں نے بھی اس چیز کی نفی کر دی، کہتے ہیں کہ اس مقام پر اس طرح کے مطلق الفاظ سے دلیل نہیں لی جا سکتی۔ وصلاتہ تلک لم تزل الی 9 سنین، آپ کی یہ نماز عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ کا سلسلہ آپ کی زندگی میں کہتے ہیں 9 سال جاری رہا۔ وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ فِيهَا الدُّعَاءَ بَعْدَهَا، اور 9 سال میں آپ نے عیدیں پڑھائیں لیکن کسی صحابی نے نماز عید کے بعد اجتماعی دعا نقل نہیں کی۔ تو اس طرح مطلق
الفاظ سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ بھی لکھتے ہیں، یہ فیض الباری کی ہی دوسری جگہ پہ فیض الباری دوسری جلد 473 نمبر صفحہ، وہاں بھی لکھتے ہیں کہ یہاں سے وَلَيْسَ لَهُنَّ غَيْرُ التَّكْبِيرِ، عورتوں کے لیے تکبیرات کہنے کے علاوہ حائضہ عورتوں کے لیے کوئی اور عمل نہیں ہے۔ وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ، یہ جو حدیث میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے دعا کریں گی، اَيْ بِدُعَائِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي خِلَالِ الْخُطْبَةِ، خطبہ کے دوران وہ دعا کوئی کر سکتی ہیں، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلاۃ العیدین دعاء، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدین کی نماز کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ فالسنۃ الخاصۃ فی ذلک قاضیۃ علی عموم الاحادیث فی الاذکار بعد الصلوات، تو مسنون جو خاص سنت ہے اس میں وہی نمازوں کے بعد اذکار میں جو عموم حدیث ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرے گی، یہاں سے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہوگی۔ سعودی فتویٰ کمیٹی فتاوی اللجنہ الدائمہ 8ویں جلد 302 نمبر صفحہ، فتویٰ نمبر 3189 ہے۔ اس میں سوال ہے، ما هو الدعاء فی صلاۃ العید، نماز عید میں اجتماعی دعا کا کیا کنسیپٹ ہے، کیا تصور ہے، کیا حکم ہے؟ تو جواب میں لکھتے ہیں، لا نعلم دعاء خاصا، یہ علماء کئی علماء ہے اس میں، اور سعودی حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایک سرکاری فتویٰ کمیٹی ہے، ان کا یہ فتویٰ ہے، کہتے ہیں لا نعلم دعاء خاصا یشرع للمسلمین فی صلاۃ العید اور یوم ہی، عید کے دن یا نماز میں یا عید کے دن مسلمانوں کے لیے کوئی خاص دعا کی مشروعیت ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی اجتماعی دعا نماز عید میں ہوئی ہو یا نماز عید کے بعد اس دن میں کسی دن، کہتے ہیں ہمیں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن مسلمانوں کے لیے عیدین کی راتوں میں اور عیدین کے دنوں میں تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید کہنا یہ مشروع عمل ہے۔ عید الفطر میں اس کا آغاز رات سے شروع ہوتا ہے اور عید الفطر کے دن نماز پڑھنے تک جاری رہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد ختم، اور نماز عید الاضحیٰ میں یہ شروع ہوگا ایام تشریق کے آخر تک، آخری دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، انہوں نے بھی اس اجتماعی دعا کی نفی کر دیا۔ تو یہ کھلے ڈلے لفظوں میں کہہ لیں یا بات کو مروڑ کے کہہ لیں، یہ ایک مسلمانوں میں ایک بدعت رائج ہو چکی ہے جس سے کوئی بھی آپ بچا نہیں، اور بچنا بہت مشکل ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں کچھ فرقے ہیں، ان کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی نماز کے بعد دعا کی اہمیت ہوتی ہے، لوگ اٹھتے نہیں ہیں جب تک امام دعا نہ کرے، بھئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح کی صورتحال ہر فرقے میں سرایت کر چکی ہے کہ وہ جب تک امام دعا نہ کرے، عید کے لیے لیٹ ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، خطبہ چھوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، امام دعا نہ کرے کہتے جی دعا نہیں ہوئی تو ہم نے ایک سنت عمل چھوڑ دیا۔ بھئی یہ سنت ہے ہی نہیں، ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے، جس طرح فیض الباری میں علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال دونوں عیدیں پڑھائی ہیں، خطبے کا ثبوت بھی ملتا ہے، نماز عید کا بھی ثبوت بھی ملتا ہے، عام جو تکبیرات ہیں ان کا بھی ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کا اجتماعی دعا کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے ادوار میں کہیں اجتماعی دعا کا کوئی تصور کنسیپٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد مروان بن حکم بھی آیا تو اس نے آ کے خطبے کو پیچھے لے آیا ہے، نماز کو مؤخر کر دیا ہے، اس نے بھی کوئی اجتماعی دعا کا یہ سلسلہ نہیں شروع کیا اور اس پر لوگوں کو جو ہے مجبور نے کیا۔ تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہے جو ہے توأن و کرہن، اس سے جان چھڑانی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون عید تھی، طریقہ کار تھا، اس کے مطابق نماز عید پڑھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔